السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لائیو پروگرام میں ہم بد مذہب کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج امت مسلمہ کا اکثر طبقہ ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہے۔ ہم ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ اگر ہم اور آپ جو مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ عن ابراہیم ابن میسرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو گویا اس نے اسلام کے ڈھانے پر، اسلام کے ختم کرنے پر مدد کی۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی تعظیم و توقیر کرنے میں سنت کی اہانت اور حقارت و ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کے ڈھانے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه فإن الله يبغض كل مبتدع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، بد مذہب کون ہے، صاحب بدعت کون ہے، مبتدع کون ہے، اس پر ہم ان احادیث کو پیش کرنے کے بعد گفتگو کریں گے۔ ابھی آپ ایک دو حدیثیں اور سماعت کریں۔ عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔
آخری حدیث پاک سماعت کیجیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد مذہب سے دور رہو، انہیں اپنے قریب نہ آنے دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، نہ ان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فرامین میں سچ فرمایا۔ ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ میں ہمیں اور آپ کو بد مذہبوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بد مذہب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی شان میں گستاخیاں کرے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرے۔ تو ایسے لوگ اور ایسے فرقے آج ہم اور آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ ان سے دور رہا جائے، نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ ان کے ساتھ کھایا پیا جائے، نہ ان کے جنازوں میں شریک ہوا جائے، نہ ان کے اقتداء میں نماز پڑھی جائے۔ لیکن آج ہمارے بھولے بھالے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ آج بدعت کا مفہوم کچھ لوگ بڑا ہی غلط بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جائز و مستحب عمل کو بدعت کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے ان کے کچھ ایسے عمل کے بارے میں سوال کریں کہ صاحب یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل میلاد کو بدعت کہتے ہیں، لیکن جو آپ جلسہ سیرت النبی کرتے ہیں، جو آپ جشن حفظ قرآن کرتے ہیں، جو جشن ختم بخاری کرتے ہیں، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت للدین ہے، یہ دین کے لیے ہے، اور ہمارے جو مستحب اعمال ہیں ان کو وہ بدعت فی الدین کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا تعصب ہے کہ آپ اپنے عمل کو دین کے لیے کہیں اور ہمارے عمل کو دین میں کہیں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، لیکن ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان کے اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، جو دین اسلام کے خلاف کام کرے، اپنا ہو یا پرایا، ہم اس کی علل اعلان مذمت کرتے ہیں، اس کے فعل کو برا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ لیکن جو کام مستحب ہے، جائز ہے، اچھا ہے، اگر آپ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے ایسے لوگ جو آج کے دور میں اہل دیوبند کے نام سے مشہور ہیں، اہل تشیع کے نام سے مشہور ہیں، اہل قرآن، اہل حدیث، غیر مقلد، ان ناموں سے مشہور ہیں، اہل سنت و جماعت کے علاوہ ہیں، تو ایسے سب کے سب لوگ بد مذہب ہیں۔ ان کی تعظیم و توقیر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کو ڈھانے پر مدد کرنا ہے۔
لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، اور جو دین کو پڑھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کو بیان کرنے والے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کو بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب سے ملو تو ترش روئی سے پیش آؤ، جہاں ہمیں حسن خلق کے ساتھ پیش آنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وہیں بد مذہبوں سے، ان کی بد مذہبیت سے نفرت کرتے ہوئے، ان کے اعمال سے نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے ترش روئی سے پیش آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ بد مذہبیت سے دور ہوں۔ آج بد مذہبیت بہت زیادہ عام ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس تعلق سے علم ہی نہیں ہے۔ آج بتائیے سیدھے سادے مسلمانوں کو کتنے آسان جملوں سے، پیار سے گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے ایمان و اسلام کو چھیننے کے لیے کتنے حربے اپنائے جاتے ہیں، اور اس طرف کوئی توجہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کریں اور دیکھیں، جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، اور آج جو دین لوگ بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے پلیٹ فارم سے بیان کر رہے ہوں، اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کتنا فرق ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سب سے ملو، سب کے ساتھ رہو، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ اٹھو، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو مجھے بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین یہ سمجھے کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی آ جائے، نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے علم غیب مبارک کو جانوروں اور بہائم سے تشبیہ دے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور یہ کہے کہ نبوت تو حضرت علی کو ملنے والی تھی، معاذ اللہ جبریل امین سے غلطی ہو گئی تو وہ حضرت علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ایسے لوگ گمراہ اور بد مذہب نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ لہٰذا جتنے بھی فرقے باطل ہیں، میں آپ سب سننے والوں سے بڑے ہی ادب سے عرض کروں گا، ایسے لوگوں کے عقائد و نظریات کو جانیے، سمجھیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔